اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت سورہ اعراف کی دو آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، جن کے نشانات 130 اور 131 ہیں۔ ان دونوں آیتوں کا پہلے میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، اور پھر ہم نے فرعون کی اولاد کو کئی سالوں تک متواتر قحطوں اور پیداوار کے نقصانات میں پکڑے رکھا کہ شاید اس طرح ان کو ہوش آ جائے، مگر جب بھی انہیں کوئی فائدہ یا بھلائی ملتی تو وہ کہتے ہم تو اس کے مستحق ہیں، اور جب کوئی نقصان یا برائی پہنچتی تو وہ اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ حالانکہ در حقیقت ان کی نحوست تو اللہ کے ہاں ہے، مگر ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ سنین سے مراد خشک سالی، محاورۂ عرب میں جس سال قحط زیادہ ہو اسے سنتن کہتے ہیں۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جواب میں یہ نہ فرمایا کہ تمہاری نحوست تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے، کیونکہ کافر و مشرک بھی دنیا میں عیش کرتے ہیں، بلکہ جو اصل حقیقت تھی وہ فرمائی کہ دنیا کے تمام امور خدا کے مقرر کیے ہوئے قوانین تقدیر پر منحصر ہوتے ہیں۔ یہ تفسیر طبیان میں بھی لکھا ہے اور تفسیر موضوع القرآن میں بھی۔ تفسیر فتح الرحمن میں یہ لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا کہ کافروں مشرکوں کی نحوست کا سبب ان کے برے اعمال ہوتے ہیں، اور تفسیر فتح الرحمن میں لکھا ہے کہ یہی جو میں نے عرض کیا ابھی پڑھا، کافروں مشرکوں کی نحوست کا سبب ان کے برے اعمال ہوتے ہیں۔ اور تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ کفار اپنی محرومیوں اور بد نصیبیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر تھوپتے تھے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کا کفر اور ظلم خدا پر خوب روشن ہے، اور ان کی محرومیاں ان کے گناہوں اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ یہ بات اگرچہ اپنے مقام پر درست بھی ہو تو بھی آیت کا مضمون یہ نہیں ہے۔ آیت کا مضمون تو یہ ہے کہ مشرکوں، کافروں، حق دشمنوں کی اصل نحوست اللہ کے یہاں ظاہر ہوگی، یعنی بدلے کے دن ظاہر ہوگی، جب انہیں ان کے برے اعمال کی سخت سزا دی جائے گی۔ خدا کی حجت اور اس کا نمائندہ زمین و آسمان کی بقا کا وسیلہ ہے۔ روایت ہے کہ اگر حجت نہ ہوتی تو زمین اپنے رہنے والی پر خراب ہو جاتی۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حدیث ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ روم کی۔ اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ لوگ کس طرح آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور کس طرح حیرت اور سرگردانی میں مارے پھرتے ہیں، دائیں بائیں بھٹکتے ہیں۔ یہ لوگ دین سے جدا ہو گئے ہیں، یا شک و شبے میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا حق کے دشمن ہو گئے ہیں، یا سچی روایات اور اخبار صحیحہ سے جاہل ہیں، یا جان بوجھ کر بھلا دیتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اپنی حجت اور ولی ہونے کے دلائل دیتے ہوئے اور اپنی پیروی اور اتباع کو واجب قرار دیتے ہوئے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف فرماتے ہیں
کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا کہ اے ایمان والوں خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ کیا خداوند عالم نے قیامت تک ہونے والوں کے لیے قیامت تک ہونے والوں کے علاوہ کسی اور کو حکم دیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے تمہارے لیے ایسی پناہ گاہیں قرار دی ہیں جس میں تم آ کر پناہ لیتے ہو؟ اور کیا جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک ایسی نشانیاں نہیں قرار دیں کہ جن سے تم ہدایت حاصل کرو؟ جب بھی ایک پرچم گرا اس کی جگہ دوسرا پرچم لہرایا، جب بھی ایک ستارہ ڈوبا دوسرا اس کی جگہ طلوع ہوا، اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو تم کو گمان ہوا کہ خدا نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کا واسطہ ختم کر دیا؟ ہرگز نہیں، نہ ایسا ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ خدا کا امر ظاہر ہو کے رہے گا چاہے وہ کتنا ہی ناپسند کریں۔ امام جو بھی ہوتا ہے وہ بشر کی فکر سے بالا ہوتا ہے۔ تحفۃ العقول جو کتاب ہے اس کے صفحہ 436 پر یہ لکھا ہے کہ انسان سے بعید ہے کہ امام کے مقام یا فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو درک کر کے اس کو بیان کر سکے۔ اس کے لیے عقلیں تھک گئیں، اہل خرد پریشان ہو گئے، لوگوں کے دماغ حیران، خطبہ پشیمان، شعراء خستہ حال، ادباء ناتوان، اہل بلاغت در حال سکوت، اور علماء کرام کے مراتب و فضائل میں سے کسی مرتبے یا فضیلت کے بیان کرنے سے قاصر و عاجز ہونے کے معترف نظر آتے ہیں۔ امام خدا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اصول کافی میں حدیث ہے، پہلی جلد صفحہ 169 پر، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت وَاذْكُرُوا آلاءَ اللہ کے ذیل میں فرماتے ہیں مخلوق پر خدا کی سب سے بڑی نعمت ہم اماموں کی ولایت ہے، اور امام کی معرفت ضروری ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ بحول الانوار کی جلد 23 صفحہ 89 پر یہ حدیث موجود ہے۔ امام و قرآن کے ظاہر و باطن کا علم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحول الانوار کی جلد 92 صفحہ 88 پر موجود ہے کہ ائمہ کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پورے قرآن اور اس کے ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہوں۔ امام خدا کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے بحول الانوار کی جلد 46 صفحہ 240 پر، وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے ہم کو اتنی قدرت عطا کی ہے جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ خداوند متعال نے اپنی قدرت و توانائی سے اپنی پوری مخلوق کو ہمارا فرمانبردار اور اپنی عزت کے صدقے انہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کا تابع بنایا ہے۔ لیکن انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اطاعت کرے اور چاہے تو نہ کرے، لیکن فرض قرار دیا ہے خدا نے کہ وہ اطاعت کرے۔ تفسیر صافی کی جلد 1 صفحہ 362 پر یہ لکھا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی انسان، حیوان، پرندے اور کسی بھی شے جو جاندار نہیں کی بات امام علیہ السلام سے مخفی نہیں رہتی، اور جس میں یہ خصلتیں نہ ہوں وہ امام نہیں ہے۔ امام کو تمام مخلوقات کا علم ہوتا ہے، امام ان کی زبان جانتے ہیں، ان کی فریادوں کو سنتے ہیں، اور خدا تک پہنچنے کے لیے درمیان میں وسیلہ ہوتے ہیں۔ امام کی خصوصیت اور اس کی شرائط کے بارے میں امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام کی کچھ علامات ہیں، وہ لوگوں سے زیادہ عالم، لوگوں سے زیادہ قوی، سب سے زیادہ صاحب تقویٰ، سب سے زیادہ بردبار، سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ عابد ہوتا ہے۔ یہ بحول الانوار کی جلد 47 صفحہ 266 پر لکھا ہوا ہے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔